بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اردو جینکس پر آپ کو خوش آمدید۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب عورت رہا کرتی تھی جس کا نام عظمیٰ تھا۔ وہ بہت محنتی اور رحم دل خاتون تھی۔ اس کے بچوں کے گزر بسر کا واحد ذریعہ صرف ایک گائے تھی۔ عظمیٰ اپنی گائے کا ایک وقت کا دودھ فروخت کر دیتی اور دوسرے وقت کے دودھ میں سے کچھ بچوں کو پلا کر اور کچھ خود پی کر باقی دودھ جما دیتی تھی۔ اس طرح عظمیٰ اور اس کے بچوں کو دودھ کے علاوہ گھر کا مکھن اور لسی بھی مل جاتی تھی۔ کیونکہ وہ بہت کفایت شعار خاتون تھی، اس لیے اس کے پاس گھر کے لیے بھی مکھن بچا رہتا تھا۔ اس مکھن کو گرم کر کے وہ گھی بنا لیتی اور جب دو سیر گھی جمع ہو جاتا تو اسے بیچ کر وہ اپنے گھر کے لیے ضرورت کی چیزیں خرید لیتی۔ عظمیٰ کے گھر کے بالکل سامنے ایک امیر آدمی کی بہت خوبصورت اور عالی شان حویلی تھی۔ حویلی میں ایک دو نہیں بلکہ پوری 5 بھینسیں تھیں، لیکن ان کا دودھ اور گھی حویلی میں ہی پورا ہو جاتا تھا، کیونکہ حویلی کی مالکن سلمیٰ بہت ہی فضول خرچ خاتون تھی۔ وہ اپنی مرضی سے دل کھول کر فضول خرچ کرتی تھی۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا کہ سلمیٰ ہنڈیا میں گھی ڈالنے کے لیے برتن اٹھاتی تو گھر میں گھی ختم ہوا ہوتا۔ ایسے میں سلمیٰ عظمیٰ کے گھر کا رخ کرتی اور عظمیٰ سے اپنی ہانڈی میں استعمال ہونے کے لیے تھوڑا سا گھی مانگ لاتی اور ساتھ میں عظمیٰ سے یہ بھی کہہ دیتی، فکر مت کرنا عظمیٰ، میں 1-2 دن میں تمہارا گھی تمہیں واپس کر دوں گی۔ مگر سلمیٰ کے 1-2 روز کبھی نہیں آئے۔ کچھ ہی دن گزرنے کے بعد سلمیٰ کو پھر سے تھوڑے سے گھی کی ضرورت پڑ جاتی تھی اور وہ عظمیٰ سے اور گھی ادھار مانگنے آ جاتی تھی۔ اسی طرح سلمیٰ عظمیٰ کے گھر ہر دوسرے دن ادھار مانگنے چلی جاتی تھی۔ رحم دل اور بیچاری عظمیٰ اس طرح سلمیٰ کے ادھار گھی مانگنے پر اسے گھی دے دیتی۔ آخر کب تک ایسا ہونا تھا؟ ایک دن جب سلمیٰ عظمیٰ کے گھر ادھار گھی مانگنے آئی تو عظمیٰ نے تنگ آ کر اسے کہہ ہی دیا، دیکھو سلمیٰ، اب تک تم مجھ سے 5 سیر گھی ادھار لے چکی ہو۔ یا تو تم مجھے گھی واپس کرو یا پھر اس گھی کی قیمت ادا کرو۔ میں ایک بیوہ اور غریب عورت ہوں، میں اتنی امیر نہیں کہ تمہیں روز کے روز بغیر پیسوں کے گھی دیتی رہوں۔ عظمیٰ کی باتیں سن کر سلمیٰ غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور وہ غصے سے کہنے لگی، بڑی آئی ادھار دینے والی، کبھی تو نے اپنی زندگی میں 5 سیر گھی کی شکل بھی دیکھی ہے؟ سلمیٰ کے بولے گئے الفاظ سن کر عظمیٰ تو حیران رہ گئی اور وہ اسے کہنے لگی، ایک تو میں نے تم پر احسان کیا اور تم میرے کیے گئے احسان کا آج مجھے یہ بدلہ دے رہی ہو کہ آج تو مجھ سے ادھار لیے ہوئے گھی سے مکر ہی گئی۔ سلمیٰ پھر چلا کر بولی، کیا تجھے تیری اوقات نہیں پتہ؟ تو اور مجھ پر احسان کرے گی؟ ایسا وقت آ گیا ہے کہ 1-2 ٹکے کی غریب عورت ہم لاکھوں میں کھیلنے والوں پر احسان دھرتی ہے۔ اور اسی طرح سلمیٰ غصے میں الٹے سیدھے الفاظ بولتی ہوئی یہاں سے چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ سلمیٰ ادھار گھی لینے یا پھر گھی کی رقم ادا کرنے عظمیٰ کے گھر آئے۔ ایک دن عظمیٰ خود ہی ہمت کر کے سلمیٰ کے گھر گئی اور سلمیٰ سے اپنے ادھار دیے گئے گھی کے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ سلمیٰ نے پھر سے عظمیٰ کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا اور اسے دھکے دے کر اپنی حویلی سے باہر نکلوا دیا۔ جب عظمیٰ نے سلمیٰ کا یہ رویہ دیکھا کہ سلمیٰ کسی بھی قیمت پر اپنا ادھار واپس دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ واپس تو کیا، وہ تو اپنے ادھار سے ہی مکر گئی تھی، عظمیٰ نے مجبور ہو کے اپنے گاؤں کے قاضی سے سارا ماجرا بیان کیا کہ سلمیٰ ہر دوسرے دن مجھ سے ادھار گھی لے کر جاتی رہی ہے اور تھوڑا تھوڑا گھی لے کر وہ ٹوٹل مجھ سے 5 سیر گھی لے چکی ہے۔ مہربانی کر کے مجھے گھی یا پھر اس گھی کی قیمت اس سے دلوائی جائے۔ قاضی نے سلمیٰ کو اپنی عدالت میں طلب کیا اور اسے کہنے لگا، اس عورت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم ہر دوسرے دن جا کر اس سے ادھار گھی لے کر آتی رہی ہو اور اب یہ خاتون چاہتی ہے کہ یا تو تم
اس کا گھی واپس کرو یا پھر اس گھی کی رقم ادا کرو۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سلمہ قاضی سے کہنے لگی، قاضی صاحب، آپ خود انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں، تو پھر اب مجھے بتائیے کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو مجھے بھلا کیوں اس غریب عورت سے ادھار گھی لینے کی ضرورت پڑی؟ میرے پاس پوری 5 بھینسیں ہیں اور پانچوں دودھ دیتی ہیں۔ ہمارے گھر میں کھلا دودھ ہونے کے باوجود مجھے بھلا کیا ضرورت ہے کہ میں اس غریب عورت سے ادھار مانگوں؟ اور ویسے بھی اس بیچاری کی تو ایک ہی گائے ہے، اور یہ بی بی مجھے 5 سیر ادھار دینے کی بات کر رہی ہے۔ اب آپ ہی اسے پوچھیے۔ اب قاضی عظمیٰ سے پوچھنے لگا، تو تم بتاؤ، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے کہ تمہارے پاس بس ایک ہی گائے ہے؟ عظمیٰ نے جواب دیا، ہاں جی، میرے پاس بس ایک ہی گائے ہے۔ قاضی نے پھر سے عظمیٰ سے سوال کیا، اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ سلمہ کی حویلی میں 5 بھینسیں ہیں؟ عظمیٰ نے جواب دیا، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ قاضی کہنے لگا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ سلمہ نے تم سے ادھار گھی لیا ہو جبکہ اس کی اپنی حویلی میں 5 بھینسیں ہیں؟ عظمیٰ کہنے لگی، میں یہ سب تو نہیں جانتی، ہاں مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ سلمہ ہر دوسرے دن میرے گھر ادھار گھی لینے آیا کرتی تھی، اور اب اس گھی کی مقدار 5 سیر ہے، اور جب میں نے سلمہ سے کہا کہ یا تو مجھے گھی واپس کر دو یا پھر اس گھی کی رقم ادا کرو، تو یہ غصے میں آ گئی اور صاف مکر گئی۔ اس نے مجھ سے گھی ادھار لیا تھا۔ قاضی عظمیٰ سے کہنے لگا، تو بتاؤ، تمہارا کوئی گواہ ہے؟ عظمیٰ قاضی کا یہ سوال سن کر کہنے لگی، قاضی صاحب، اللہ کے سوا میرا اور کوئی گواہ نہیں۔ قاضی نے یہ سن کر مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی اور دونوں عورتوں کو اگلے دن آنے کا حکم دیا۔ اگلے دن عظمیٰ اور سلمہ قاضی کی عدالت میں داخل ہونے کے لیے کچہری کے دروازے پر پہنچی تو وہ دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ اس کے صحن میں کیچڑ پڑی ہوئی ہے۔ دروازے پر ایک سپاہی کھڑا تھا۔ وہ ان دونوں سے کہنے لگا، قاضی صاحب کا حکم ہے، آپ دونوں اپنے جوتے یہیں پر اتار دیں اور آپ دونوں ننگے پاؤں ہی اندر جائیں۔ ان دونوں نے اپنے جوتے ایک طرف اتار دیے اور اپنے کپڑے بچاتے ہوئے کیچڑ میں سے گزرنے لگی۔ آخر یہ قاضی صاحب کا جو حکم تھا۔ کیچڑ میں سے گزر کر جب وہ دونوں قاضی کے سامنے پہنچی تو قاضی نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ ان دونوں کو پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا جائے۔ سپاہی نے ایک ایک پانی کا لوٹا بھر کر ان دونوں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عظمیٰ نے اپنی کفایت جاری کی عادت کے مطابق ایک ہی لوٹے سے دونوں پاؤں دھو لیے، بلکہ اس کے بعد بھی لوٹے میں کچھ پانی بچ گیا تھا، مگر سلمہ نے لوٹے کا سارا پانی ایک ہی پاؤں پر گرا دیا اور پھر سپاہی سے مزید پانی مانگنے لگی۔ سپاہی نے اس کے مانگنے پر اسے پانی کا ایک اور لوٹا بھر کر دے دیا۔ یہ دونوں پاؤں دھونے اور جوتے پہننے کے بعد قاضی کے سامنے پیش ہوئیں تو قاضی نے سلمہ سے کہا، او بی بی، یہ غریب عورت عظمیٰ اپنے دعوے میں بالکل سچی ہے، لہٰذا تمہیں عدالت کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ یا تو تم اسے 5 سیر گھی واپس کرو یا پھر اس گھی کی رقم فوری ادا کرو۔ سلمہ گڑ گڑا کر کہنے لگی، قاضی صاحب، یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا۔ قاضی کہنے لگا، مگر اس میں نا انصافی کوئی نہیں، میں نے انصاف کیا ہے اور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کی گواہی لینے کے بعد ہی میں نے انصاف کیا ہے۔ سلمہ حیران ہو کر بولی، ہاتھوں اور پیروں کی گواہی؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ قاضی صاحب مسکراتے ہوئے بولے، ہاں بالکل، تمہارے ہاتھوں اور پیروں کی گواہی۔ بظاہر جس عورت کے گھر میں 5 بھینسیں دودھ دینے والی موجود ہوں، اسے اس عورت سے ادھار گھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی جس کے پاس بس ایک گائے ہو۔ میں نے سارے معاملے پر غور کرتے ہوئے عدالت کے صحن میں کیچڑ گروا دی تھی اور پھر تمہیں اپنے پاؤں دھونے کا حکم دیا تھا۔ میں تم دونوں کو پاؤں دھوتے ہوئے سامنے سے دیکھتا رہا ہوں۔ عظمیٰ نے ایک ہی لوٹے کے پانی سے اپنے دونوں پاؤں دھو لیے، بلکہ بعد میں اس کے لوٹے میں کچھ پانی بچ گیا تھا اور تم نے لوٹے کا سارا پانی ایک ہی پاؤں دھونے پر ختم کر دیا، اور اس سے تمہاری فضول خرچی کی عادت سامنے آ گئی۔ جس طرح ابھی تم نے پانی کو ضائع کیا، اسی طرح تم اپنے گھر میں گھی کو بھی بے فکری کے ساتھ ضائع کرتی ہوگی۔
ایسی صورت میں تمہارے پاس 5 کی جگہ 10 پیسے بھی ہوں تو تمہارا ہاتھ تنگ ہی رہے گا، اور اسی طرح تم دوسرے لوگوں سے ادھار مانگتی رہو گی۔ قیامت کے روز تو انسان کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے ہی، لیکن تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں بھی انسان کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں۔ قاضی کے اس فیصلے پر سلمہ نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا۔ گاؤں کے سب لوگ جو اس عجیب اور دلچسپ مقدمے کا فیصلہ سننے کے لیے جمع تھے، وہ سب قاضی کے فیصلے پر بہت خوش ہوئے کہ اس نے کیسے ان دونوں عورتوں کے درمیان عقل مندی کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔